subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين الصلاة معراج المؤمنین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جناب سرکار دو عالم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ اور دوسری آیت کی ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ انما یأمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دین پر اور نماز کو قائم کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین دیا اور دین کی محنت دی، ایمان دیا، اور ایمان بنانے کی جو ہے فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں دیا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا یہ صحیح اعتقاد ہے، اور اللہ کی طرف سے نظریں ہٹانا یہ اندھا اعتقاد ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، بیماری کا دینے والا اللہ ہے، شفا کا دینے والا اللہ ہے، روزی کو بڑھانے والا اللہ ہے، اور روزی کو کم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ سب کچھ سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ پنساری کی دکان کی پوری نہیں جسے آپ نے کھا لیا اور ایمان مل گیا۔ ایمان وہ عاملوں کی قلم کی تعویذ نہیں جسے آپ نے گلے میں پہن لیا اور ایمان مل گیا۔ ایمان محض بزرگوں کی عقیدت کا نام نہیں۔ ایمان وہ گلاب کا پھول نہیں جسے آپ نے اسے سونگھ لیا اور ایمان مل گیا۔ اگر اس چیز کا ایمان ہوتا، محض بزرگوں کی عقیدت کا نام ہوتا، تو ابو جہل نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اس سے بڑھ کر ایماندار کون ہوتے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ابو بکر مچل گئے، عمر تڑپنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھا تو آپ کو مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ نے بھی، دیکھا تو ملعون ابو جہل کی نگاہوں نے بھی، اور دیکھا تو ابو بکر کی نگاہوں نے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں سنو سنو، ابو بکر نے دیکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ابو جہل نے دیکھا ہے محمد بن عبداللہ کو۔ تو محمد بن عبداللہ کو دو آنکھوں کی چشمہ دیکھا کرتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہیں دیکھا کرتی ہے۔ ایمان جو ہے بنانے کی چیز ہے، ایمان جو ہے سیکھنے کی چیز ہے، اور ایمان سیکھنے میں کوئی بات کی شرم بھی نہیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے 20 سال کا ہو گیا، میں 35 سال کا ہو گیا،
میں 40 سال کا ہو گیا تو ایمان نہیں سیکھ سکتا. نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے گود سے لے کر کے یعنی پیدائش سے لے کر کے وفات تک جو ہے تم دین کے علم حاصل کرو، ایمان کو مضبوط کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا. تو ایمان جو ہے سیکھنے کی چیز ہے، ایمان جو ہے بنانے کی چیز ہے. ایک اللہ کو ماننا یہ صحیح اعتقاد ہے، اور اللہ کی طرف سے نظریں ہٹانا یہ اندھا اعتقاد ہے. مثال کے طور پہ اور مجھ سے پوچھا جائے کہ بھائی امام صاحب آپ کتنے بھائی ہو، تو ہم کہیں گے 2 4 6 9 2 11. ان سے پوچھے تمہارے چچا کتنے ہیں، تو کہیں گے 2 ہیں 4 ہیں. ان سے پوچھے تمہارے ماموں کتنے ہیں، تو سب کے بارے میں بتائے گا. لیکن ان سے پوچھو اے نوجوان بتا تیرے باپ کتنے ہیں، تو غصے سے باہر ہو جائے گا اور کہے گا کہ جب حلالی اولاد کے لیے باپ ایک ہوتا ہے تو مومن کے لیے بھی اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو آج جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے، ایمان بنانے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا. اور جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور نیک اعمال کے قبولیت کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے. اور ایک ایمان والا 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. آج ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سونے کی کیا قیمت ہے، چاندی کی کیا قیمت ہے، کتنے کھیت جو ہے کیا بھاؤ میں بک رہا ہے، اور گلے کی کیا بھاؤ ہے. لیکن آج ہمارے اور آپ کو اپنی ایمان کی قیمت نہیں معلوم ہے کہ ایک ایمان والا 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. کہ دنیا کو جو ہے رائے کے دانے سے بھر دیا جائے اور اس پہ ایک پرندہ ایک چڑیا کو مقرر کر دیا جائے کہ 1000 سال میں آئے اور ایک دانہ اٹھا کر کے لے جائے، تو ممکن ہے کہ ایک دن رائے کا دانہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایمان سیکھنے میں اور دین سیکھنے میں کوئی بات کی شرم بھی نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے گئے تھے. وہ بھی کارن یہ تھی کہ اس کی بیوی بہت غصہ والی تھی، بہت سخت مزاج کی تھی. ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی بیوی نے جو چمچہ سے دال نکالتی انہی چمچہ سے اپنے شوہر کو مار بیٹھی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سوچے کہ آج میں پڑھے لکھے ہوتے، میرے اندر دینداری ہوتی، اللہ کے حکم ہوتے، جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے ہوتے، تو ان چمچوں کا مار نہ کھاتے. گھر سے نکل لیے اور جا کر کے مدرسہ میں جا کر کے دارالعلوم میں جا کر کے داخلہ لیے. چونکہ 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، جب پڑھتے تھے تو صحیح سے حرف ادا نہیں ہوتا تھا، تو مدرسہ میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ دیکھ کر کے ہنس دیتے تھے. آج بھی میرے محترم بزرگوں دوستو، کئی اللہ کے بندے آتے ہیں، ہم کو خوشامد درآمد کرتے ہیں، ہمارے تھوڑی نے ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے 40 دن لگا لو، 4 مہینے لگا لو، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، نماز کو مضبوط کر لو، تہجد درود شریف کو جو ہے درست کر لو. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو سب چیز آتا ہے. تو ایسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سوچے کہ آج جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے دیکھ کر کے ہنس دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ کہیں کنواں کے اندر جا کر کے، کہیں باوڑی کے اندر جا کر کے، کہیں انڈارے کے اندر جا کر کے گر جاؤں. وہ کنواں پہ گرنے کے لیے چلے گئے. وہاں پہ عورتیں لوگ پانی بھر رہی تھی. سوچا کہ میں ابھی کنواں میں گروں گا تو عورتیں شور مچائے گی، جب یہاں سے چلی جائے گی تو میں کنویں کے اندر کود جاؤں گا. لیکن اللہ چاہے تو قطرے قطرے سے سمندر بھر دے، اللہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، اللہ چاہے تو آگ کے اندر باغ لگا دے، اور اللہ چاہے تو باغ کے اندر آگ لگا دے. ہدایت کیا دینا تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کنویں کے اوٹلے کے اوپر بیٹھ گئے اور کنواں دیکھتے رہے. اور پہلے زمانے کے اندر کنویں کے اوپر لکڑی رکھا رہتا تھا جس کے سہارے سے پانی نکالتے تھے، تو لکڑی کے اندر جگہ جگہ گڈھے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے. شیخ سعدی رحمت اللہ نے پوچھا کہ اے میری ماں، یہ لکڑی کیوں گھسا گیا ہے؟ عورتوں نے جواب دی کہ پانی کے نکالنے سے، رسی کے لگڑ سے جو ہے یہ لکڑی گھسا گیا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی فوراً ذہن پلٹی کہ لکڑی تو بہت سخت ہے، میری زبان تو بہت نرم ہے، کیا میں محنت کروں گا، رٹوں گا، یاد کروں گا تو میری زبان نہیں گھسائے گی؟ وہاں سے پھر چل دیے اور جا کر کے مدرسہ میں جا کر کے داخلہ لیے، دارالعلوم میں جا کر کے داخلہ لیے، اور 40 سال تک کے پڑھتے رہے.
40 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए और 40 साल तक के पढ़ते रहे, 80 साल की उम्र हो गई, उसके बाद ना मालूम कि अपने घर पे कौन होंगे या नहीं होंगे, तो बाकी जिंदगी दावत और तबलीग की मेहनत के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए उन्होंने जो है अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी को लगा दिया। ऐसे एक जमात बनी और जमात को लेकर के जा रहे थे, जाते जाते जो है एक वीरान जंगल के अंदर पहुंच गए। शाम हो चुकी थी और रास्ता गुम हो गया। सारे साथी घबरा गए, कहने लगे अमीर साहब अगर इस जंगल के अंदर कोई शेर आ जाएगा तो हम सबको खा जाएगा। अमीर साहब ने कहा देखो भाई, अल्लाह की तारीफ करते चलो, अल्लाह का जिक्र करते चलो, अल्लाह की तस्बीह करते चलो, जो अल्लाह रास्ता घुमाया है वही अल्लाह रास्ता दिखाएगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह की मदद उनके साथ शामिल हाल होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने नियत के मुआफिक जंगल में से, झाड़ी में से एक शेर को भेजा और जमात के आगे चलते गए यहाँ तक के बस्ती के ऊपर छोड़ करके वो शेर वापस आ गया। इसलिए कुरान कहता है कि ऐ ईमान वालो, शेर तुमसे डर सकता है, चीता तुमसे कपकपा सकता है, दुनिया के अंदर जितने भी दरिंदे हैं चरिंदे हैं वो डर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मोमिन कामिल बनो, ईमानदार बनो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान सीखने में कोई बात की शर्म भी नहीं। और ईमान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अफजल चीज, सबसे बेहतरीन चीज ईमान वालों को जो अता फरमाया है वो नमाज है। और क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जिसकी नमाज अच्छी होगी उसकी जिंदगी अच्छी होगी, और जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसका आसान हिसाब लिया जाएगा। लेकिन आज हमारी नमाजें कज़ा हो जाती है, आज हमारी नमाजें छूट जाती है, लेकिन हमको एहसास तक नहीं होता, क्योंकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे ईमान के कमजोरी के बिना पर नमाज जैसे बहुत निशान चीज भी हमसे जो है छूट जाता है और कज़ा हो जाता है, लेकिन हमको एहसास नहीं होता। आज अपने घर के बच्चे कोई कांच का गिलास फोड़ दे या आईना को फोड़ दे, हम उसे डांटते हैं, उसे मारते हैं और कहते हैं कि हमने मेहनत से ये 10 रुपए का लाया था, तुमने इसको फोड़ दिया। लेकिन वही माँ बाप जो बच्चे जवान हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन उसको जो है नमाज का हुक्म करने में भी उसे डर लगता है, क्योंकि जब हमारा ईमान नहीं बना तो हमारे बच्चे का ईमान क्या बनेगा। एक मर्तबा जंगल के अंदर जा रहे थे अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक बच्चा जंगल के अंदर बकरियां चरा रहा था। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस चरवाहे से कहा कि ऐ चरवाहा, तुम इसमें से एक बकरी को बेच दो, मैं तुम्हें जो है इसकी कीमत भी देंगे और शाम के वक्त में इसको ज़िबह करेंगे तो तुम्हें जो है खाना भी खिलाएंगे, तुम्हें गोश्त भी देंगे। वो जंगल का चरवाहा बकरी चराने वाला ने कहा कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये तो मेरे आका का है, मेरे मालिक की है। अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला ने उसको जांचने के लिए कहा कि मालिक को क्या खबर, मालिक से कह देना कि जो बकरियां शेर और चीता खा गया, भेड़ियां खा गया। वो बच्चा जो आसमान की तरफ मुंह उठाया, उंगली उठाया और कहने लगे कि फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको भी जो है नमाज की पाबंदी की जरूरत है। नमाज आज हमारी कज़ा हो जाती है, नमाज छूट जाती है, लेकिन हमको एहसास तक नहीं होता, क्योंकि शैतान है इंसान का खुला हुआ दुश्मन। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, वो नहीं चाहता कि ये बंदा 5 वक्त की नमाज का पढ़ने वाला बन जाए, रोजा का रखने वाला बन जाए, इल्म हासिल करने वाला बन जाए। वो तो चाहता है कि किसी तरीका से इसको बहका करके नमाज से छुड़ा दे, रोजा से छुड़ा दे, इल्म दीन से हटा करके इसको जहन्नम के गड्ढे में कैसे पहुंचा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी चैलेंज दिया कि जो मेरा नेक फरमाबरदार बंदा होगा वो तेरे बहकावे के अंदर कभी नहीं आएगा। एक अल्लाह वाले थे, उसकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, 40 साल तक के तकबीर उला फौत नहीं हुई। शैतान को जो फिक्र हुआ कि हमने हर काम को अंजाम दिया, लेकिन कैसे अल्लाह के बंदे इसकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई है, चलो आज इसकी नमाज कज़ा करवाए। शैतान अच्छे घी मटक्के खा करके आए, बुजुर्ग को उठने का वक्त हो रहा था, फजर की वक्त हो रहा था, नरम नरम अंदाज में बुजुर्ग का पाँव दबाना शुरू कर दिए। बुजुर्ग भी इंसान थे, आँख लग गई और फजर की नमाज कज़ा हो गई। अब वो शैतान 3 हाथ ऊपर उछल रहा है, कूद रहा है कि अल्लाह की उस बंदे की नमाज कज़ा करवा दी जिसने 40 साल तक की तकबीर उला फौत नहीं हुई। लेकिन वो भी अल्लाह के नेक बंदे थे, हमारे जैसे नहीं कि उठे और बरश की और चाय के होटल में गए।
وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، اٹھے اور وضو بنائے اور مصلی بچھا کر کے سجدے میں گر گئے کہ اللہ نادانی ہو گئی معاف کر دے، اللہ بندگی چھوٹ گئی معاف کر دے، اللہ گنہگار ہوں معاف کر دے۔ اتنا رو کر مانگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی جوش آ گیا۔ بولے اے بندہ، تیری ایک بھی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، آج ایک نماز قضا ہو گیا ہے، تو اتنا روتا ہے، جا میں بھی رحمت کا سمندر رکھتا ہوں، جا تجھے 10 فجر کی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ شیطان کو پتہ چل گیا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے ایک لیا 10 مل گیا۔ اب وہ شیطان جو کل کو سلا دیا تھا، دوسرے کو اٹھانے کے لیے آتا ہے کہ حضرت اٹھیے۔ بولے آپ کون؟ بولے یہ بھی مت پوچھو کہ میں کون ہوں، میری کیا رشتہ داری ہے، آپ جائیے فجر کی نماز جو ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھ کے آئیے، آپ کے آنے بعد میں اپنا ایڈریس دوں گا، پتہ دوں گا کہ میں کون ہوں، میری کیا رشتہ داری ہے۔ بزرگ گئے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کر جب گھر کے اوپر جو ہے واپس آئے تو بستر کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے پوچھا تم کون؟ شیطان نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ بولے نہیں، تم شیطانی پانا تو نہیں کرتے، اچھا بتاؤ کیوں اٹھانے کے لیے آئے؟ بولے اٹھاؤں نہیں تو کیا سر کو پھوڑوں؟ کل آپ کو صلاح دیا تھا، آپ نے قضا پڑھ کے کہیں چلے جانا تھا، آپ نے اتنا روئے کہ تیرا اللہ میاں بھی بڑا عجیب ہے، آپ کو 10 فجر کی نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا تھا، ورنہ آج میں تم کو صلاح دیتا اور تم پھر جا کر کے روتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم کو 20 فجر کی نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا، تو میرا تو میرا ہی غرق ہو جاتا، اس لیے بھیا میں جگا دیا کہ ایک کا ایک ہی ملے 10 نہ ملے۔ تو شیطان بھلائی بھی کرتا ہے تو برائی کے حال میں کرتا ہے، لیکن شیطان اپنے ساتھ میں بھلائی کبھی نہیں کرے گا۔ انہوں نے اللہ سے چیلنج لے کر کے آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دے دیا کہ جو میرا متقی فرما بردار نیک بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے کے اندر کبھی نہیں آئے گا، اور جو تیرے بہکاوے کے اندر آ جائے گا تو اس کو بھی اور تم کو بھی جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ تو میرا محترم بزرگوں دوستو، میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے اور جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے۔ ایک صابر اور شاکر بندہ تھا۔ صابر کہتے ہیں صبر کرنے والے کو، اور شاکر کرتے ہیں شکر ادا کرنے والے کو۔ ایک مرتبہ جو ہے سارے لوگ کام پہ گئے، اب یہ صابر اور شاکر بندے کے گھر کے اندر جو ہے فاقہ کسی ہونے لگی، بھوک سے بچے بلبلانے لگے۔ عورتوں نے شرم دلائی کہ ہاں تمہارے بچے تو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور تم جو ہے یوں ہی بیٹھے ہو۔ تو سارے اللہ کے بندے جو ہے کام پہ جا رہے تھے، یہ بھی اس کے ساتھ کام پہ گئے، لیکن سب کو کام لگ گیا، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے کو کوئی کام نہیں لگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ شاکر اور صابر بندہ جب دیکھا کہ مجھے کوئی کام نہیں لگا ہے تو انہوں نے جنگل کی اور لیے، جنگلوں کے اندر چلے گئے اور دن بھر وہاں پہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ شام کے وقت میں گھر آئے، بیوی نے پوچھا کہ مزدوری لائے؟ بولے جس مالک کے یہاں کام کیا ہوں، انہوں نے کہا کہ 2 دن کی مزدوری اکٹھے لے جانا۔ دوسرے روز بھی سارے لوگ کام پہ جانے لگے، یہ اللہ کے نیک بندے بھی کام پہ جانے لگے، سب کو کام لگ گیا اور اس اللہ کے نیک بندے کو کوئی کام نہیں لگا۔ انہوں نے سوچا کہ پھر جو ہے جنگل کے اندر جاتا ہوں اور جنگل کے اندر بیٹھ کر کے ذکر کر کے تسبیح کر کے میں اپنے وقت کو گزار لوں گا۔ دوسرے دن جو ہے ان کے بیوی نے جب شام کو گھر آئے تو بیوی نے پوچھا 2 دن کی مزدوری لائے؟ انہوں نے کہا کہ جو مالک کے یہاں کام کیا ہوں، جو آقا کے یہاں کام کیا ہوں، جو سیٹ کے یہاں کام کیا ہوں، انہوں نے کہا کہ 3 دن کی مزدوری جو ہے اکٹھے لے جانا۔ اس کی بیوی چلانے لگی اور جو ہے غصہ کرنے لگی کہ ہاں تمہارے بچے تو بھوکے مرتے رہے اور تم اپنے آقا سے وعدہ کرتے پھرو۔ تیسرے دن جو ہے کام پہ جانے لگے تو ان کی بیوی نے اس کے ہاتھ میں تھیلی پکڑا دی، جھولا پکڑا دی کہ دیکھو آج اگر 3 دن کی مزدوری لے کر کے نہیں آئے اور اس میں سامان بھر کر کے نہیں آئے تو تم میرے گھر نہیں آنا۔ تیسرے دن جو ہے اللہ کے نیک بندے جب کام پہ گئے تو سب کو کام لگ گیا، لیکن اس کو کوئی کام نہیں لگا۔ لیکن تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفید لباس بزرگ کو، جس سے مہکتی خوشبو آ رہی تھی، آ کر کے اس بیوی کے دروازے پہ دستخط دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لے لو اللہ کی بندی، اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لو، اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لو۔ وہ خدا کی بندی جو ہے دروازہ کھولتی ہے اور وہ جو ہے مزدوری رکھ دیتا ہے اور جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔
شام کو گھر آتے ہیں تو بیوی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتے ہیں انہوں نے سوچا کہ آج جو ہے بیوی سے بچنے کے لیے کیا حیلہ کرنا پڑے گا، تو جا کر کے ندی میں سے ریت بھر لیتا ہے، بالو کو بھر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں جا کر کے چپکے سے گیٹ پر رکھ دوں گا اور جو ہے گھر سے باہر نکل جاؤں گا۔ بیوی سمجھے گی کہ اس تھیلی کے اندر کچھ سامان بھرا ہوا ہے تو غصہ کم ہو جائے گی۔ جب یہ رکھ کر کے واپس آنے لگے تو ان کی بیوی نے اپنے شوہر کی ہاتھ پکڑ لی اور کہا کہ اندر آؤ، واقعی آپ کا اللہ میاں جو ہے بڑا جو ہے وعدہ پورا کرنے والا ہے، آپ کا سیٹ وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ ایک سفید لباس بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ لے لو اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لو۔ میں نے جو ہے یہ تھیلی لے لی، چلو میں دکھاتا ہوں اس کے اندر جو ہے ہیرے جواہر بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے کہے کہ اللہ کی بندی، میں نے 3 دن کسی کے یہاں مزدوری نہیں کیا اور دیکھا تیرے حیلے سے بچنے کے لیے آج میں تھیلی میں بالو ریت بھر کر کے لایا ہوں تاکہ تمہاری غصہ کم ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بزرگ نے یہ بھی کہہ گیا تھا کہ جتنی میں جو ہے تمہارے شوہر جو ہے عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، اتنا میں نے اس کو عطا کیا ہے، اور آپ اپنے تم شوہر کو بھلا برا مت کہنا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم آپ بھی شاکر بنے، ذاکر بنے، شکر کرنے والے بنیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر بھی خوب خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔